آخر یہ جان بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کہیں یہ جان بدن سے مشابہ ہے۔ آنکھ کے نور کی چمک آنکھ کی چربی سے ملی ہوئی ہے، دل کا نور خون کے قطرے میں چھپا ہوا ہے۔ خوشی گردے میں اور غم جگر میں ہے، عقل شمع کی طرح سر کے مغز میں ہے۔ خوشبو ناک میں اور گویائی زبان میں ہے، کھیل کود نفس میں اور بہادری قلب میں ہے۔ کیا یہ تعلقات ناقابل بیان اور ناقابل مثال نہیں ہیں؟ عقلیں اور ان کی کیفیت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسم اور روح میں باہمی تعلق ہے اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں، تو منکرین صورت کی عدم مشابہت سے تعلق کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ جب آنکھ کی چربی نور چشم کا مظہر اور دل کا قطرہ خون نور کا مظہر ہو سکتے ہیں، تو ایک انسان کے نور حق سے متجلی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ گردہ اور خوشی میں، غم اور جگر میں، عقل اور مغز میں صوری مشابہت نہیں ہے، لیکن باہمی تعلق ظاہر ہے۔ ان چیزوں میں صورتاً مشابہت نہیں اور تعلق ظاہر ہے۔ پہلے جن چیزوں کا باہمی تعلق بتایا ہے، اس تعلق کو پوری طرح سمجھانا مشکل ہے، لہذا تعلق مع اللہ کی کیفیت بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جانے کل نے جانے خرد پر اثر ڈالا، جانے خرد نے اس سے موتی لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طرح جان اس دل کی تاثیر سے حسین مسیح سے حاملہ ہو گئی۔ وہ مسیح نہیں جو بحر و بر پر ہے، وہ مسیح جو ناپ تول سے بالا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات حق یہ انسان سے خدا کے تعلق کا بیان ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کے دل کو متاثر کیا اور وہ حامل امانت ہو گیا، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام تو ایک انسان مسیح علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ مومن کا قلب تجلیات رب کا حامل ہو گیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو جب جان جانے جاں سے حاملہ ہو گئی، ایسی جان سے جہاں پر ہو جانا ہے، تو جہان دوسرا جہان جن دیتا ہے۔ یہ گروہ یعنی جہان دیگر اس گروہ کا حشر محشر نمایاں کر دیتا ہے۔ قیامت تک اگر میں بتاؤں اور میں اس قیامت کی تشریح سے عاجز ہوں، قیامت تک اس قیامت کی اگر میں شرح کروں، اے صاحبزادے میں عاجز آ جاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کے قلبی نور سے تمام دنیا مستفید ہوتی ہے۔ بزرگوں سے فیض حاصل کرنے والے اپنے پہلے بزرگوں کی شہرت اور نمود کا سبب بنتے ہیں۔ قیامت میں سب کے وجود ظاہر ہو جائیں گے۔ اسی طرح مستفیدین بزرگوں کے وجود کو نمایاں کرتے ہیں۔ مستفیدین اور مستفیدین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جبکہ بزرگوں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، تو اس کا شمار مشکل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
خود یہ باتیں یارب کے معنی میں ہیں، ان کے حروف شیریں لب یعنی محبوب کی گفتگو کا جال ہیں۔ کوتاہی کیوں کرے اور خاموش کیوں رہے، جبکہ یارب کی وجہ سے اس کے پاس لبیک کی آواز پہنچ رہی ہے۔ وہ ایسی لبیک ہے جو سنی نہیں جا سکتی، ہاں سر سے پیر تک تو چکھ سکتا ہے۔ میں تیرے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ تجھے پتہ چل جائے، اور اس طرح کی پوشیدہ لبیک سے پھل کھا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ نصیحت کی باتیں جو بزرگ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی اصلاح پر مامور ہوتے ہیں، ان کا وعظ و نصیحت کرنا ذکر الہی کے ہم معنی ہوتا ہے۔ یارب یعنی ذکر خداوندی، ذکر اور نصیحت سے خدا سے شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لبیک کی صدا آتی ہے تو گویا یا رب کہنا اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے لیے جال اور سبب ہے، جبکہ ذکر سے شرف ہم کلامی حاصل ہو تو کون بد نصیب ہوگا جو ذکر کرنے سے باز آئے گا۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، یہ پکارنے والے کے جواب میں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب شنیدنی نہیں ہے بلکہ ذوقی ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کلوخ انداختن تشنا از سر دیوار در جوئے آب، یعنی پیاسے کا دیوار پر سے پانی کی نہر میں مٹی کے ڈلے پھینکنا۔ ایک نہر کے کنارے پر ایک اونچی دیوار تھی، دیوار پر مصیبت زدہ پیاسا بیٹھا تھا۔ پیاسا پانی کا طلبگار، بدحال اور لاغر، عاشق، مست، پردیسی، بے قرار تھا۔ وہ دیوار اس کے لیے پانی سے روک تھی، پانی کے لیے وہ مچھلی کی طرح بے تاب تھا۔ اس کی وہ دیوار پانی کی آڑ بنی، اس کی دردناک فریاد آسمان پر پہنچتی تھی۔ اچانک اس نے ایک اینٹ پانی میں پھینکی، اس کے کان میں پانی کی آواز پکار کی طرح آئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو لبیک کی آواز آتی ہے وہ شنیدنی نہیں ہے بلکہ ذوقی ہے۔ اس کو اس قصہ سے سمجھانا ہے کہ پیاسے کے لیے پانی کی آواز بھی ایک ذوقی چیز ہے، جو پیاسا نہ ہو وہ اس آواز سے کوئی لطف حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوست کی میٹھی اور لذیذ گفتگو جیسی اس کو پانی کی اس آواز نے شراب کی طرح مست کر دیا۔ وہ مصیبت زدہ پانی کی آواز کی صفائی کی وجہ سے اینٹ پھینکنے والا اور اس جگہ سے اینٹ اکھاڑنے والا ہو گیا۔ پانی پکارتا تھا، یعنی اے تجھے میرے اینٹ مارنے سے کب فائدہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ڈلہ گرنے سے جو پانی میں آواز پیدا ہوئی وہ پیاسے کے لیے ایسی ہی تھی جیسے ذاکر کے لیے لبیک کی آواز۔ آزمائش میں گرفتار کو ممتحن کہا گیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیاسے نے کہا، اے پانی میرے دو فائدے ہیں، میں اس کام سے کبھی دست بردار نہ ہوں گا۔ پہلا فائدہ تو پانی کی آواز کا سننا ہے جو پیاسوں کے لیے ابر کی طرح ہوتی ہے۔ اس کی آواز اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرح ہے، مردے کو اس سے زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔
یا موسم بہار میں بادل کی گرج کی آواز کی طرح ہے، جس سے باغ بہت سے نقش و نگار حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیاسا جس طرح ابر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پانی کی آواز سن کر بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ مردہ یعنی جو پیاس سے مر رہا ہے، پانی کی آواز سے اس کو ایک زندگی مل جاتی ہے۔ بہار میں بادل کی گرج سے بشارت حاصل کرتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا ایسی ہے جیسے فقیر کے لیے زکوٰۃ دینے والے کی آواز، یا ایسی ہے جیسے قیدی کے لیے رہائی کا پیغام۔ یا اللہ تعالی کی وہ گفتگو تھی جو یمن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر منہ کے پہنچتی ہے۔ یا رسول اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی جو ایک گناہ گار کو شفاعت کے وقت میں پہنچے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی جو ایک گنہگار کو شفاعت کے وقت میں پہنچے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فقیر جب زکوٰۃ دینے والے کی آواز سنتا ہے تو اس میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ دم رحمان کا مطلب ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدائی سانس یمن کی جانب سے پہنچتا ہے۔ شفاعت کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو گنہگار کے لیے جاں فضا ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا حسین پاکیزہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو کی طرح جو لاغر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جان پر اثر کرتی ہے، یا بہشت کے باغ کی خوشگوار ہوا ہے جو بخشے ہوئے گنہگار کو پہنچتی ہے، یا کالے تانبے کے پاس کیمیا کی جانب سے پیغام پہنچتا ہے کہ اے بے وقوف آ، اس کی طرح ہے۔ یا جس طرح کہ لیلا کی جانب سے مجنوں کلام سنتا ہے، یا ویس یعنی معشوقہ رامین یعنی عاشق کو پیغام بھیجتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر اینٹ جو اس میں ہے میں اکھاڑتا ہوں، صاف پانی کی جانب آ جاتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو بہت دور سے محسوس کر لی تھی جو ان کے نشاط کا سبب بنی۔ بہشت کے 8 طبقوں میں سے ایک طبقے کا نام دارالسلام ہے۔ کیمیا کی آواز سونے کے لیے ایسی ہی روح افزا ہے جیسے پیاسے کے لیے پانی کی آواز تھی۔ ویس عرب کی مشہور معشوقہ ہے، جیسا کہ لیلا۔ رامیس عرب کا مشہور عاشق ہے، جیسا کہ مجنوں۔ اینٹ اکھاڑنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیوار کم ہو رہی ہے اور پانی کا قرب بڑھ رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اونچی دیوار ایک اینٹ کی کمی سے جتنی مرتبہ اکھڑتی ہے زیادہ نیچی ہو جاتی ہے۔ دیوار کی نیچائی ایک نزدیکی بن جاتی ہے۔ اس اینٹ کا جدا ہونا وصل کا سبب ہو جاتا ہے۔ چپکی ہوئی اینٹ کا اکھاڑنا پستی کا سبب بنا، یہ قرب کا سبب ہے، جیسا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، واسجدوا واقترب۔
جب تک یہ دیوار اونچی گردن والی ہے یہ سر جھکانے سے مانے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیاسے کا جس قدر پانی سے فاصلہ تھا وہ اینٹ کے اکھڑنے سے کم ہو رہا تھا۔ اینٹ کا اکھڑنا پیاسے کے پانی سے وصل کو قریب کر رہا تھا۔ جس طرح سے دیوار کا پست ہونا قربت و وصل کا سبب تھا، اسی طرح انسان کا پست ہونا اور سجدہ میں گرنا قرب خداوندی کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں کہا گیا ہے، جب تک انسان تن پروری کرے گا اور یہی گردن کو اونچا رکھے گا، وہ دیوار ہے جو پانی کے وصل سے مانے تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آب حیات پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تو اس مٹی کے جسم سے نجات نہ پا لے گا۔ جو شخص دیوار پر زیادہ پیاسا بیٹھا ہوگا وہ اینٹ اور ڈھیلا جلد اکھاڑے گا۔ گویائی کی آواز پر زیادہ عاشق ہوگا، وہ آڑ کے بڑے بڑے ڈھیلے اکھاڑے گا۔ وہ پانی کی آواز پر زیادہ عاشق ہوگا، وہ آڑ کے بڑے بڑے ڈھیلے اکھاڑے گا۔ وہ پانی کی آواز سے گلے تک شراب سے پر ہے، بیگانہ سوائے گڑپ کی آواز کے کچھ نہیں سنتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات خداوندی کا سجدہ اور قرب جب حاصل ہوگا جب تنے خاکی کی اینٹیں اکھاڑو گے۔ جو وصل کا زیادہ پیاسا ہوگا وہ وصل کے اسباب جلد حاصل کرے گا۔ اس پیاسے کو پانی کی آواز سے شراب کا سا نشہ حاصل ہو رہا تھا۔ جس کو پانی کی حاجت نہیں ہے اس کو بیگانہ کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے مخاطب، خوش نصیبی ہے جو شروع کے زمانے کو غنیمت سمجھے اور اپنا قرض ادا کر دے، اس زمانے میں جب اس کو قدرت ہوتی ہے، صحت اور دل کی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ وہ جوانی سرسبز و شاداب باغ کی طرح تھی، بے دریغ پھل اور میوے دیتی ہے، قوت اور شہوت کے چشمے جاری ہیں۔ جسم کی زمین ان سے سرسبز ہوتی ہے، گھر آباد ہے، اس کی چھت اونچی ہے، بغیر گڑبڑ اور رکاوٹ کے ستون ٹھیک ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جوانی کی عبادت اور مجاہدہ بہت افضل ہے۔ قرض یعنی اللہ کے حقوق۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی اور جسموں کی طاقت بحال ہے، قلعہ مضبوط، گھر روشن، صفا ستھرا ہے۔ اے صاحبزادے، خبردار جوانی کو غنیمت سمجھ، سر جھکا لے، اینٹ اور ڈھیلا اکھاڑ دے۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپے کا زمانہ آئے، تیری گردن مونچھ کی رسی سے بندھ جائے۔ بحبل من مسد، مٹی شوریلی اور جھڑنے والی اور سست ہو جائے۔ شوریلی زمین میں کبھی اچھی گھاس نہیں اگی ہے۔ طاقت کا پانی اور شہوت کا پانی منقطع ہو جائے، وہ اپنے آپ اور دوسروں سے نفع نہ اٹھا سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جوانی میں حواس ظاہری اور حواس باطنی سب صحیح حالت میں ہوتے ہیں۔ برے اخلاق زائل کرے، بڑھاپے میں عبادت نہ ہو سکے گی۔
بڑھاپے میں عبادت اور ریاضت کے عمدہ ثمرات حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ بڑھاپے کا بدن شوریلی زمین کی طرح ہے جو بارآور نہیں ہوتی ہے۔ جس زمین کی آبپاشی نہیں ہوتی اس کی پیداوار اچھی نہیں ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان نہ اپنے لائق رہتا ہے نہ مہمان کے لائق رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابروئیں مونچی کی طرح لٹکی ہوئی، آنکھ میں موتیا اترا ہوا، دھندلائی ہوئی، جھریوں سے چہرہ گوہ کی کمر کی طرح، گویائی اور ذائقہ ختم اور دانت بیکار، کمر دوہری، دل سست اور لرزاں، جسم کمزور، ہاتھ پیر دھاگا جیسے، راستے پر توشہ ندارد، سواری سست، غم بھاری، دل کمزور، جسم بگڑا ہوا، گھر تباہ، کام بے سہارا، دل فریاد سے مشک والی، بین کی طرح۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بڑھاپے میں بھویں لٹک کر آنکھوں پر آ جاتی ہیں، بڑھاپے میں موتیا بند ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں دھند پیدا ہو جاتی ہے۔ پٹھے سکڑتے ہیں تو کھال میں جھریاں اور سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ جس کی کمر کھردری ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عمر برباد، کوشش بیکار، راستہ دراز، نفس سست، دل کالا، جان بے صبر، موت کے ڈر سے سر پر بال برف جیسے، تمام اعضاء پتے کی طرح سخت لرزاں، دن بے وقت، گدھا لنگڑا اور راستہ دراز، کارخانہ ویران، عمل ناکارہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشک کو بین سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے جس سے زمین بچتی رہتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بری عادتوں کی جڑ مضبوط، اس کے اکھاڑنے کی طاقت گم۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بڑھاپے میں بری عادتیں اور راسخ ہو جاتی ہیں اور ان کو چھوڑنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز، یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرمودن والی شخص راہ کے خار بن کے نشاندہ از سر راہ مردماں برکن او عذر آوردن او، یعنی حاکم کا ایک شخص سے کہنا کہ کانٹوں کا جھاڑ جو تو نے بویا ہے لوگوں کے راستے سے اکھاڑ دے اور اس کا عذر کرنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ بد خصلتوں کا اگر ازالہ نہ کیا جائے تو وہ اور جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس باتونی سنگ دل انسان کی طرح جس نے راستے میں کانٹوں کا جھاڑ بویا، راستہ چلنے والے اس کو ملامت کرتے، اس نے کہا اس کو اکھاڑ، اس نے نہ اکھاڑا۔ ہر وقت وہ جھاڑ بڑھتا رہا، لوگوں کے پیر اس کے زخم سے خون آلود ہوتے، کانٹوں سے لوگوں کے کپڑے پھٹتے، غریبوں کے پیر خوب زخمی ہوتے۔ جب حاکم کو اس بات کی خبر ہوئی اس خبیث کے کام سے واقف ہو گیا۔
جب حاکم نے تاکید سے اس سے کہا اس کو اکھاڑ دے، بولا ہاں کسی دن میں اس کو اکھاڑ دوں گا۔ ایک زمانے تک کل اور کل کا وعدہ کرتا رہا، وہ خاردار درخت مضبوط جڑ کا ہو گیا۔ ایک روز حاکم نے اس سے کہا کہ اے وعدہ خلاف، ہمارے کہے ہوئے کام میں پیش قدمی کر، واپس نہ جا۔ بولا زمانہ نے ہم میں دوری پیدا کر دی۔ اس حاکم نے کہا جلدی کر، ہمارے قرض میں ٹال مٹول نہ کر۔ تو جو کہتا ہے کہ کل، یہ سمجھ لے کہ ہر دن جو وقت بھی آتا ہے وہ خراب درخت زیادہ جوان ہوتا جاتا ہے، اور یہ اکھاڑنے والا بوڑھا اور مجبور ہوتا جاتا ہے۔ خاردار درخت قوت اور بلند ہونے میں ہے، کانٹے اکھاڑنے والا سستی اور گھٹاؤ میں ہے۔ خاردار درخت ہر دن اور ہر وقت سبزہ تازہ ہے، کانٹے اکھاڑنے والا ہر دن کمزور اور زیادہ خشک ہوتا جاتا ہے۔ وہ زیادہ جوان ہو رہا ہے اور تو زیادہ بوڑھا۔ جلدی کر اور اپنا وقت ضائع نہ کر۔ نبی ہر بری عادت کو خاردار درخت سمجھ، اپنی ہر بری عادت کو خاردار درخت سمجھ۔ بارہا کانٹا تیرے پیر میں چبھا ہے، تو بارہا اپنے فعل پر نادم ہوا ہے، تو حیرانی کے راستے پر آیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خوئی کا مطلب ہے یعنی بد عادت۔ اخلاق ردیہ خود اپنے مجاہدے سے دور کر دے۔ حضرت علی کی طرح کو علی دار کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسلک ہدایت تھا، جس میں مخلوق سے علیحدہ رہ کر مجاہدات کے ذریعے مقامات طے کیے جاتے ہیں۔ خیبر ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے 200 میل ہے۔ وہاں یہود قلعہ بند ہو گئے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، جو اس قدر بھاری تھا کہ اس کو 7 آدمیوں نے اور ایک روایت کے مطابق 40 آدمیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھ سکا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ورنہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور بزرگ فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح خبردار دوسروں کا طریقہ اختیار کر، یا اس کانٹے کو بوٹے کے ساتھ ملا لے، آگ کو دوست کے نور کے ساتھ وابستہ کر دے تاکہ اس کا نور تیری آگ کو بجھا دے، اس کا ملنا تیرے کانٹے کو گلستان بنا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرات شیخین کا مسلک نبوت تھا، جس میں متوجہ بمخلوق للحق رہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی شیخ کی خدمت میں لگے رہو، یعنی مرید کے نار کا مطلب ہے یہاں مرید کے اخلاق ذمیمہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو دوزخ جیسا ہے وہ مومن ہے، مومن کے ذریعے آگ بجھانا ممکن ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گفتگو نقل فرمائی ہے کہ وہ خوف سے مومن کی خوشامد کرے گی، اس سے کہے گی اے شاہ میرے پاس سے جلد چلا جا، دیکھ تیرے نور نے میری آگ کی گرمی ختم کر دی۔ تو مومن کا نور آگ کی تباہی ہے، کیونکہ مقابل کے بغیر مقابل کا دفع کرنا ناممکن ہے۔
انصاف کے دن آگ نور کی ضد ہوگی، اس لیے کہ وہ غضب سے بھڑکی ہے اور یہ مہربانی سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے شعر میں کہا تھا نور نار کو بجھا دیتا ہے، اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مومن نوری ہوتا ہے۔ جن دو چیزوں سے تضاد کی نسبت ہوتی ہے وہ ایک دوسری کو ختم کر دیتی ہیں۔ نار و نور ایک دوسرے کی ضد ہیں، قہر اور مہر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نار قہر کا مظہر ہے اور نور مہر کا مظہر ہے، لہٰذا وہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو آگ کے شر کو دفع کرنا چاہتا ہے تو رحمت کا پانی آگ میں ڈال دے، اس آب رحمت کا چشمہ مومن ہے، محسن کی پاک روح آب حیوان ہے، تیرا نفس اس سے بہت بھاگتا ہے، اس لیے کہ تو آگ کا بنا ہوا ہے، وہ نہر کے پانی سے۔ آگ پانی سے اس لیے بچتی ہے کہ اس کی سوزش پانی سے برباد ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شر نار کا مطلب ہے اخلاق رذیلہ کے اثرات، آب رحمت کا مطلب ہے یعنی شیخ کی صحبت۔ برے بھلوں کی صحبت سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ بروں کا مزاج ناری ہے اور بھلوں کا آبی۔ شیخ ترک لذات کا حکم دیتا ہے، عوام گریز کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرا حس اور فکر سب آگ سے بنا ہے، شیخ کا حس اور اس کا فکر عمدہ نور سے بنا ہے، اس کے نور کا پانی جب آگ پر سے ٹپکتا ہے، آگ سے بھڑ بھڑ کی آواز آتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے۔ جب وہ بھڑ بھڑ کرے تو اس سے کہہ تجھے موت اور درد نصیب ہو، تاکہ تیرے نفس کی یہ دوزخ ٹھنڈی ہو جائے، تاکہ وہ تیرے چمن کو نہ جلا دے، تیرے عدل اور احسان کو نہ گھٹا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عوام کے احساسات اور افکار اخلاق رذیلہ کی پیداوار ہیں۔ شیخ کی صحبت سے جب اخلاق رذیلہ کا ازالہ ہوتا ہے تو مرید خود اس کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ آگ پر پانی ڈالنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھڑ بھڑ کہا ہے۔ اخلاق رذیلہ کے ازالے سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ برے اعمال سے اچھے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کی ایک چنگاری سے ہزاروں چمن ایسے ہیں کہ تو ایک کا بھی نام و نشان نہ دیکھے گا، اس کے بعد تو جو بوئے گا نفع دے گا، لالا اور سیوتی اور سیسن اگائے گا۔ پھر ہم کشادہ اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اے جناب واپس لوٹیے، ہمارا راستہ کدھر ہے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے اے ٹوٹے میں پڑے ہوئے کہ تیرا گدھا لنگڑا ہے اور منزل بہت دور ہے، تیرا بوجھ بھاری ہوگا، راستے میں کنواں ہے، ٹیڑھا نہ چل، چوڑی سڑک پر سیدھا چل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان سے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نفس کی اصلاح کے بعد اعمال کے سب اچھے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ سیسن ایک خوشبودار گھاس ہے جس کی خوشبو پودینہ اور نعنا کی سی ہوتی ہے۔ پہنا کا یہاں مطلب ہے چوڑا، یعنی راستہ از راہ راست اس کا بیان ہے۔
مولانا فرماتے ہیں ہم نے کچھ دقیق مسائل بیان کرنے شروع کر دیے تھے، اب ہم پھر وعظ و نصیحت شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 60 سال ہو گئے تاکہ تجھے کانٹے میں میندھ لیں، دریا میں کا راستہ اختیار کر تاکہ تو ہدایت حاصل کرے۔ جو مچھلی سمجھدار تھی دریا کی تہ میں پہنچی، جال سے خلاصی ہوئی اور آگ سے چھٹ گئی، چونکہ بے وقت ہو گیا اور وہ موقع نکل گیا، مردہ بن جا اور جنگل سے دریا کی جانب نکل جا، ورنہ تو توے پر خوب بھنے گا، ایسا اپنے لیے کوئی نہیں کرتا ہے۔ ان 3 مچھلیوں اور اس نہر کا قصہ یہاں عبرت کے لیے کہا گیا ہے۔ فانتبہ ثم اعتبر ثم انتصب واستعن باللہ ثم اجہد تصب۔ پس بیدار ہو جا، پھر عبرت پکڑ، پھر سیدھا ہو جا، اللہ سے مدد چاہ، پھر کوشش کر، پا لے گا۔ سال بے وقت ہو گیا، بونے کا وقت نہیں ہے، سوائے کالا منہ ہونے کے اور برے کام کے کچھ نہیں ہے۔ جسم کے درخت کی جڑ میں دیمک لگ گئی ہے، اس کو دور کرنا اور آگ پر رکھ دینا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ 3 مچھلیاں تالاب میں تھیں، ایک عاقل، ایک نیم عاقل، ایک بے وقوف۔ شکاری جال لے کر آیا، عقل مند تو فوراً دریا کی تہ میں چلی گئی اور نجات پا گئی، بقیہ 2 پھنس گئیں۔ جو نیم عاقل تھی اس نے کچھ عقل سے کام لیا، اپنے آپ کو مردہ بنا لیا، شکاری نے اس کو مردہ سمجھ کر پھر دریا میں پھینک دیا، وہ بھی بچ گئی۔ تیسری بے وقوف نے جال میں بھی اچھل کود کی، شکاری نے اس کے کباب بنائے۔ تو 60 سال کی عمر، تو 60 سال کی عمر ایک جال ہے۔ اس سے بچنے کی صورت ایک تو یہ ہے کہ 60 سال سے پہلے ہی دریائے حقیقت میں غوطہ لگا دیا جائے، ورنہ اس عمر میں پہنچ کر ہی نجات کی تدبیر کی جائے، ورنہ پھر آگ میں بھننا پڑے گا۔ 60 سال تک بھی نیکی نہ کی ہو تو بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار خبردار اے مسافر، بے وقت ہو گیا ہے، زندگی کا سورج کنویں کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ ان 2 دنوں میں جب کہ طاقت ہے جلد از راہ کرم، بڑھاپے میں جوانی کا کام کر لے، اتنا ہی بیج جو بچ گیا ہے بو دے، تاکہ آخرت میں تو اس کے پھل اور پتے دیکھ لے۔ جس قدر تیری عمر باقی رہی ہے اس کو بازی پر لگا دے، تاکہ ان 2 سانسوں سے بڑی عمر اگ آئے۔ جب تک یہ جواہر دار چراغ بجھا نہیں ہے، خبردار بہت جلد اس کے لیے بتی اور تیل مہیا کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بڑھاپے کی چند روزہ زندگی کو دور و زک کہا ہے۔ بڑھاپے میں جوانوں جیسے کام کرنا شعر ہے۔ بعد پیری سعی کن گر در جوانی، رفت کار از دست، زر گم گشتہ در آتش ز خاکستر شد پیدا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آفت تاخیر خیرات بفردا، یعنی اچھے کام کو کل پر مؤخر کرنے کی آفت۔
خبردار کل نہ کہہ، کیونکہ بہت سے کل گزر گئے، کہیں کھیتی کا زمانہ بالکلیہ نہ گزر جائے۔ میری نصیحت سن لے کہ جسم مضبوط قید ہے، پرانے کو چھوڑ دے اگر نئے کی خواہش ہے۔ ہونٹ بند کر، سونے سے بھری مٹھی کھول دے، جسم کا مخل چھوڑ دے، جسم کا محل چھوڑ دے، سخاوت اختیار کر۔ لذتوں اور شہوتوں کا چھوڑنا سخاوت ہے۔ جو شخص شہوت میں ڈوبا نہ ابھرا، یہ سخاوت جنت کے سرد کی شاخ ہے، اس پر افسوس ہے جو ایسی شاخ کو چھوڑ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح کے اعمال کے لیے جسم مانع ہے، باتوں سے کام نہ چلے گا، یعنی سخاوت اور خیرات کر۔ جسمانی ریاضت سے بچنے کو کلے تن کہا ہے۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادات میں صرف کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے، سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے، جو شخص سخی ہے اس نے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑ رکھا ہے، وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑتی جب تک کہ اس کو بہشت میں داخل نہیں کر لیتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خواہش نفسانی کو چھوڑنا مضبوط دستہ ہے، جان کی مضبوط رسہ ہے، جان کی شاخ کو آسمان پر کھینچ لے جاتا ہے۔ اے خوش خصلت، تاکہ سخاوت کی شاخ تجھے اوپر اوپر کھینچ کر اپنی اصل تک لے جائے۔ تو حسن کا یوسف علیہ السلام ہے، اور یہ جہاں کنواں جیسا ہے، اور یہ رسی خدا کے حکم پر صبر کرنا ہے۔ اے یوسف، رسی آ گئی ہے، دونوں ہاتھ سے پکڑ لے، رسی سے غافل نہ ہو، بے وقت ہو گیا ہے۔ الحمدللہ کہ یہ رسی لٹکا دی ہے، فضل اور رحمت کو باہم ملا دیا ہے۔ رسی پکڑ لے، کنویں سے نکل آ، تاکہ بادشاہ کے دربار کو دیکھے، تاکہ تو جان کے نئے عالم کو دیکھ لے، وہ عالم جو بہت واضح اور پوشیدہ ہے۔ معدوم جہان موجودات کی طرح ہو گیا ہے، وہ موجودہ جہاں بہت پوشیدہ ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اے یوسف، یعنی ہر وہ شخص جو دنیا کے کنویں میں گرا ہوا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے نجات کا ذریعہ بنا دیا ہے، جو توبہ و استغفار ہے۔ توبہ و استغفار کے ذریعے خدا کے مقربوں میں ہو جاؤ گے۔ عالم شہادت جو فانی ہے اور عالم ارواح جو دائمی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہوا پر گرد ہے اور وہ ناچ رہی ہے، غلط نمائش اور پردہ پوشی کر رہی ہے۔ ہوا کے ہاتھ میں گرد ایک آلہ کی طرح ہے، ہوا کو برتر اور برتر اصل والا سمجھ۔ مٹی کی آنکھ کی گرد پر نظر پڑتی ہے، ہوا دیکھنے والی آنکھ دوسری قسم کی ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب بگولا اٹھتا ہے تو گرد و غبار نظر آتا ہے، اور ہوا جو اصل ہے وہ نگاہوں سے مخفی رہتی ہے۔ انسان اس کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ گرد خود حرکت کر رہی ہے۔ عالم شہود میں بھی دراصل عالم غیب کام کر رہا ہے۔ اصل عالم غیب کو سمجھو۔
ہوا سے ظاہرہ عالم شہود کو دیکھتے ہیں، اہل اللہ کی آنکھ عالم غیب کو دیکھتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ جو جہان کام میں لگا ہے وہ بیکار اور چھلکا ہے، وہ جو پوشیدہ ہے مغز اور اصل ہے۔ گھوڑے کو گھوڑا جانتا ہے کیونکہ وہ دوست ہے، سوار بھی سوار کے احوال کو جانتا ہے۔ ظاہری آنکھ گھوڑا ہے، اللہ کا نور سوار ہے، سوار کے بغیر یہ گھوڑا تنہا کام میں نہیں آتا ہے۔ تو گھوڑے کو بری عادت سے چھڑا کر مؤدب بنا، ورنہ شاہ کے سامنے گھوڑا مردود ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم شہادت کی جو موجودات مصروف عمل ہیں وہ محض چھلکا ہیں، اصل محرک عالم غیب ہے جو نظروں سے پوشیدہ ہے۔ ہم جنس کو جان سکتا ہے، حسی نظر تو عالم شہود کی چیز ہے، لہٰذا وہ عالم شہود کی چیزوں کو ہی جان سکتی ہے۔ ظاہری آنکھ کا سوار اللہ کا نور ہے، اس کے بغیر یہ آنکھ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گھوڑے کی آنکھ شاہ کی آنکھ کی وجہ سے رہبر ہوتی ہے، اس کی آنکھ شاہ کی آنکھ کے بغیر معذور ہے۔ گھوڑوں کی آنکھ کو گھاس اور چراگاہ کے سوا جہاں تو بلائے گا وہ کہے گی نہیں، کس لیے؟ حسی نور پر اللہ کا نور سوار ہوتا ہے، تب جان اللہ تعالی کی جانب راغب ہوتی ہے۔ گھوڑا سوار کے بغیر رسم و راہ کو کیا جانے، شاہ چاہیے تاکہ وہ شاہراہ کو سمجھے۔ اس حس کی جانب جا جس پر نور سوار ہے، حس کے لیے وہ نور بہتر ساتھی ہے۔ حسی نور کے لیے اللہ کا نور باعث زینت ہے، نور بالائے نور کے یہی معنی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصل رہبری سوار کی آنکھ کرتی ہے، گھوڑے کے مد نظر صرف گھاس اور چراگاہ ہوتی ہے، اسی طرح حسی نظر کے پیش نظر، حسی آنکھ کے پیش نظر صرف لذائذ دنیاوی ہیں۔ جب نور بصر پر نور حق سوار ہوتا ہے تب اس کو آخرت کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ نور بصیرت کے بغیر محض نور بصارت سے وصول الی الحق ممکن نہیں ہے۔ نور بصارت کی زیب و زینت نور بصیرت ہی سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے نور علی نور سے یہی مراد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حسی نور مٹی کی طرف کھینچتا ہے، اللہ تعالی کا نور اس کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ عالم محسوسات نچلے درجے کا عالم ہے۔ اللہ تعالی کا نور دریا اور حس شبنم کی طرح ہے، لیکن وہ سوار یعنی نور حق اس نور چشم پر نظر نہیں آتا ہے سوائے اچھی نشانیوں اور اچھی گفتگو کے۔ حسی نور جو کہ کثیف اور بھاری ہے وہ بھی آنکھوں کی سیاہی میں چھپا ہوا ہے۔ جب حسی نور کو بھی تو آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے تو اس غیبی نور کو آنکھ سے کیسے دیکھ لے گا؟ حسی نور باوجود کثافت کے پوشیدہ ہے تو وہ روشنی جو شفاف ہے پوشیدہ کیسے نہ ہوگی؟
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ظاہری بصارت دنیا کی طرف مائل کرتی ہے اور نور بصیرت انسان کو ملائے اعلیٰ کی رہبری کرتا ہے۔ نور حسی انسان کو دنیا کی طرف اس لیے لے جاتا ہے کیونکہ اس کے جملہ محسوسات عالم اسفل کے ہیں۔ نور حق اور نور چشم کی مثال دریا اور شبنم کی سی ہے۔ جن لوگوں کو نور حق حاصل ہو جاتا ہے ان کی باتوں اور بھلے کاموں سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کو نور حق حاصل ہے، جبکہ نور بصارت بھی نظر نہیں آتا حالانکہ وہ مادی چیز ہے، تو نور بصیرت اور نور ایمانی جو کہ غیبی چیزیں ہیں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔